الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن، یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ بھی مکی ہے، اور مکہ المکرمہ میں یہ بعض صحابہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جی قریش نے قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سنا نہیں ہے، اس لیے وہ مانتے نہیں ہیں۔ یہ سورہ نازل ہوئی تھی تو وہ کہنے لگے کہ یہ سورہ پڑھیں گے تو ان کے دل جو ہے نا وہ موم ہوں گے، لہذا یہ سورہ جو ہے نا یہ پڑھنی چاہیے کفار کے سامنے۔ تو بعض پھر صحابہ کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مشتعل ہو جائیں اور زد و کوب کریں۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، میں ان کے سامنے جو ہے نا یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہ تم یہ ایسے نہ کرو تو بہتر ہے، لیکن وہ بضد ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ پھر مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ مشرکین مکہ پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ کوئی نہ توجہ دی اس تلاوت پر، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص لگاتار تلاوت کیا جا رہا ہے اور نہیں باز آ رہا، آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زد و کوب کیا اور بے تاشا مارا، آپ زخمی ہو گئے۔ تو یعنی یہ سورہ مبارکہ اس واقعے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ بے شمار اس سورت کے فضائل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ سورت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز میں یہ سورہ مبارک تلاوت کر رہے تھے تو جنات کا ایک گروہ قریب سے گزرا، تو وہ اس سورت کی تلاوت مسحور کن آواز اور سورت کے الفاظ بڑے حسین و جمیل اور بڑے خوبصورت اور دل پہ اتر جانے والے، تو وہ قافلہ جو تھا، وہ گروہ جو تھا جنات کا، وہیں پہ ٹھہر گیا، سننے لگے تلاوت۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ بھی ہجرت سے پہلے کا ہے۔ پھر وہ ان کا معمول بن گیا، اکثر حضور کی جو ہے نا وہ نماز ادا کرتے وقت آ کے سنا کرتے تھے، تلاوت سنا کرتے تھے وہ جنات۔ انہوں نے پھر کلمہ پڑھا اور اپنے قبیلے میں گئے اور جا کے تو لوگوں کو بھی بتایا، اس کلام الہی کی تاثیر جو ہے وہ لوگوں کو سنائی بتائی۔ اس سے پھر کئی جنات جو ہیں وہ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ الرحمن علم القرآن، تو یہ پہلا ہی لفظ جو ہے یہ اس سورت کا نام ہے۔ رحمان نے سکھایا قرآن، خالق الانسان، پیدا فرمایا انسان کو، علمہ البیان، سکھایا اس کو، بیان سے مراد بھی قرآن، سکھایا اس کو قرآن۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند بحسبان یعنی حساب کے پابند ہیں، حساب و کتاب کے پابند ہیں، یعنی سورج اور چاند جس طرح یکم
کو ابتدا میں پہلی تاریخ کو سورج جو ہے یہ چاند جو ہے وہ بالکل باریک داغا نما ہوتا ہے، وہ اب حساب و کتاب طے ہو گیا کہ یہ پہلی تاریخ کو چاند اسی طرح ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ کبھی آپ پہلی تاریخ کو چاند بڑا نہیں دیکھیں گے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، شور شرابہ پڑتا ہے تو چاند نظر آیا یا نہیں نظر آیا، دوسرے دن نظر آتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے یہ تو دوسری تاریخ کا لگتا ہے، تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے نا، تو لوگ کہا کرتے یہ تو دوسری تاریخ کا لگتا ہے، یہ پہلی تاریخ کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چاند نظر آ گیا تھا کل لیکن اعلان نہیں کیا گیا، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ قدرت کا ایک نظام ہے، بالکل باریک دھاگا نما جو ہے وہ پہلی تاریخ کا چاند کچھ دیر نظر آتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھتا رہتا ہے۔ قدرت کا ایک نظام ہے۔ 14ویں کا چاند یعنی درمیانی تاریخیں جو ہیں وہ چاند بالکل پورا ہوتا ہے گولائی میں، اس طرف چاند نظر آتا ہے، اس طرف بڑھتا جاتا ہے، ادھر آ جاتا ہے درمیان تاریخوں میں، پھر اس طرف جانا شروع ہو جاتا ہے آخری تاریخوں میں، پھر اسی طرح باریک ہو کے ادھر ہی ڈوب جاتا ہے۔ یہ مطلب اللہ کا ایک نظام ہے، قدرت ہے، ایک حساب و کتاب رب تعالیٰ نے قائم فرما دیا، اسی حساب کے پابند ہیں یہ سورج اور چاند۔ مجال ہے کہ جو ہے وہ سورج نے طلوع ہونا تھا لیکن وہ طلوع نہ ہوا، ہاں جی، تو یہ سورج بھی حساب و کتاب کے پابند ہیں، سورج اور چاند، تو یعنی مجال نہیں ہے کہ ذرا برابر بھی حکم عدولی کر سکے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت یسجدان سجدہ کر رہے ہیں، یہ سجدہ کنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ اللہ کی تمام مخلوق جو ہے وہ اس کے حضور سجدہ کنا ہے۔ والسماء رفعها، اور آسمان اسی نے بلند کیا، ووضع المیزان، اور میزان قائم کی، وضع کی میزان یعنی ترازو جو ہے عدل کا پیمانہ، ٹھیک ہے، وہ رب تعالیٰ نے قائم فرمایا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، یہ کیوں ہے؟ تاکہ میزان میں زیادتی نہ کرو، جی، اللہ تطغوا فی المیزان، کہ نہ زیادتی کرو میزان میں، تولنے میں، جی، یعنی رب تعالیٰ نے بھی ایک میزان، ایک ترازو جو ہے عدل و انصاف کے تحت قائم کیا ہے، تم پر بھی یہ لازم آتا ہے کہ ترازو جو ہے اس میں زیادتی، کمی بیشی، یہ معاملہ تم نہ کرو۔ واقیم الوزن، اور قائم کرو وزن یعنی ناپ تول جو ہے بالقسط، انصاف کے ساتھ، ٹھیک ہے، وزن کو انصاف کے ساتھ قائم رکھو۔ ولا تخسروا المیزان، اور نہ کم کرو میزان یعنی تول میں کمی نہ کرو۔ والارض وضعها للانام، اور زمین کو وضعها یعنی پیدا کیا اس کو، للانام مخلوق کے لیے، زمین کو مخلوق کے لیے، رہنے کے لیے، اس پہ آباد ہونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں پھل ہیں، والنخل، اور کھجوریں ہیں، والنخل ذات الاکمام، اور کھجوریں غلافوں والی،
کون سی؟ غلافوں والی. یعنی آپ نے دیکھا ہو کھجور جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر جلی ہوتی ہے، ایک کھجور کے اوپر ایک پردہ سا ہوتا ہے، کھجور کے اوپر جو چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ اگر نہ ہو تو اندر کی کا جو ہے نا وہ ذائقہ بھی وہ نہ رہے اور تاثیر بھی وہ نہ رہے، اس کی مٹھاس جو ہے نا وہ بھی ساری ضائع ہو جائے. ہیں جی، تو کئی قسم کے جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑے اس کو کھا جائیں. تو کھجوریں ہیں غلافوں والی. ٹھیک ہے. والحب ذو العصف والریحان، اور اناج بھی بوسا والا. یعنی اناج جو ہے، یہ گندم جو ہے، یہ اللہ رب العزت جو ہمیں عطا فرماتا ہے ایک سٹے میں، یہ انسان کا بھی رزق ہے، جانور کا بھی رزق ہے جی. یعنی انسان اپنی گندم کے دانے جو ہے نا وہ اس سے نکال لیتا ہے، باقی جو ہے نا وہ گویا کہ بھوسا بن جاتا ہے اپنا جانور کے کھانے کا چارہ. تو دونوں کا اہتمام رب تعالیٰ نے اس ایک سٹے میں رکھا. تو اناج بھی ہے بھوسا والا، والریحان، اور خوشبودار پھل. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، پیدا فرمایا انسان کو بجنے والی مٹی سے. کالفخار، یعنی بجنے والی سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو اس پہ بارش ہوتی رہی، اس کو گوندا گیا جی، مٹی کو گارا تھا اور گارے کو پھر گوندا گیا، پھر ایسے ہو گیا جیسے آٹا ہوتا ہے، اس طرح اس کو گوندا گیا. پھر جو ہے وہ چھوڑ دیا، بارشیں 40 سال اس پہ بارش برستی رہی جی. 39 سال جو ہے نا وہ غم و اندوہ کی بارش اور 1 سال خوشی کی بارش، 40 سال بارش ہوتی رہی. اور پھر اس کے بعد اس کو خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اس مٹی کو قالب تیار کر کے نا تو اس کو چھوڑ دیا گیا خشک ہونے کے لیے. وہ پھر کل فخار، مثل ٹھیکری کے ہو گیا. جیسے یہ جو بنائے جاتے ہیں نا برتن بنائے جاتے ہیں مٹی کے، جب وہ ٹوٹ جاتے ہیں نا تو وہ ٹھیکریاں جو ہے نا وہ نکل آتی ہیں، یعنی اس برتن کی جب ٹوٹ چھوٹ کا شکار ہوتے ہیں نا وہ برتن، تو وہ گویا کہ ٹھیکریاں بن جاتے ہیں. وہ ٹھیکری جو ہے نا اس کو ایسے آپ بجائیں گے نا تو وہ ٹھیکری جو ہوتی ہے نا وہ بجتی ہے جی، چونکہ وہ خشک ہوئی ہوئی ہوتی ہے نا، تو آگ میں اس کو جلا کے تو پکایا گیا ہوتا ہے، اس وجہ سے. اسی طرح اس پر دھوپ جو ہے نا وہ پڑتی رہی اس قالب پہ، اور وہ ٹھیکری کی مانند جو ہے نا وہ مٹی سخت ہو گئی. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اب مٹی کو تو نہ انسان کو تو پیدا کیا تھا مٹی سے، ٹھیک ہے، لیکن جن کو کیسے، اور پیدا کیا جان کو. اب یہ جان سے مراد جو ہے نا یہ جن کا سب سے پہلا جن جو تھا اس کو جان کہا جاتا تھا. جیسے آدم سے آدمی کی اصل جو ہے آدم علیہ السلام، اسی طرح جنوں کی اصل جان جی. پہلا سب سے پہلا جو جن تھا نا، اس جن کو آگ سے اللہ رب العزت نے پیدا کیا. اس جن سے آگے پھر جن جو ہے نا وہ تیار ہوئے اور آگے تخلیق ان کی ہوتی گئی. تو پہلا جن جو تھا اس کو فرمایا کہ کس سے پیدا کیا؟ پیدا کیا جان کو من مارج من نار، آگ کے شعلوں سے. ٹھیک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین و رب المغربین، وہی ہے دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب. ٹھیک ہے.
اب مشرق مغرب شمال جنوب سمتیں تو 4 ہیں نا، تو رب تعالیٰ نے یہاں پہ مشرقین تثنیہ فرما دیا، یعنی 2 سمتیں اس میں آ گئیں، مغربین بھی تثنیہ فرما دیا، 2 سمتیں اس میں آ گئیں، یعنی وہی دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے اور مغربوں کا بھی رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، تو جاری کیے ہیں 2 دریا، دونوں دریا، اتاری کوئی نہیں ہے یار، اچھا، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اس نے جاری کیے ہیں مارج یعنی رواں کیے ہیں بحرین، دونوں دریاؤں کو، یلتقیان جو آپس میں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں دریاؤں کو، ایک میٹھا ہے اور ایک کھاری ہے۔ تو یہ آج کل تو نیٹ کا دور ہے نا، یہ ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سمندر میں 2 پانی جہاں پہ آپس میں مل رہے ہیں، ایک کا رنگ زیادہ یہ اپنا ذرا صاف شفاف ہے اور دوسرے کا گندلا گندلا سا ہے جی، تو لیکن دونوں پانی آپس میں مل ضرور رہے ہیں، لیکن ایسے مکس اپ نہیں ہو رہے دونوں، ادھر کا پانی ادھر نہیں جا رہا، ادھر کا ادھر نہیں جا رہا۔ تو رب تعالیٰ نے درمیان میں ایسا حجاب قائم کر دیا ہے جی، ایسا بارڈر بنا دیا رب تعالیٰ نے کہ دونوں پانی جو ہے نا وہ ادھر کا ادھر ہی رہتا ہے، آپس میں مکس نہیں ہوتے، ایک کلر میں بھی فرق ہے اور ذائقے میں بھی، ایک میٹھا ہے اور ایک کھاری ہے۔ تو یہ ہے 2 دریا جاری کیے، دو دریاؤں کو، یلتقیان جو آپس میں مل رہے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان آڑ ہے، برزخ ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا یہ قبروں کا جہان جو ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عالم برزخ۔ برزخ کیوں کہا جاتا ہے؟ گویا کہ یہ آڑ ہے، ایک یہ جہان ہے دنیا کا اور ایک آخرت کا جہان ہے، تو یہ درمیان میں گویا کہ یہ ایک بارڈر ہے اور ایک آڑ ہے رب تعالیٰ نے قائم کی ہے۔ تو جب بندہ مرتا ہے وہاں پہ جا کے ٹھہر جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے جہان میں چلا جاتا ہے، اس کو اس وجہ سے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان دونوں دریاؤں کے درمیان میں رب تعالیٰ نے ایک آڑ بنا دی، لا یبغیان، نہیں وہ گڈ مڈ ہوتے، گڈ مڈ کیا یعنی آپس میں وہ مکس نہیں ہوتے جی، دونوں پانی آپس میں گلتے ملتے نہیں ہے۔ جیسے کوئی بھی چیز پانی کے اندر آپ جو ہے نا وہ ڈالیں نا، یعنی چینی ڈالیں تو وہ ہلائیں تو مکس ہو جائے گی، نمک ڈالیں ہلائیں تو مکس ہو جائے گا، کوئی چیز اس میں ڈال کے ہلائیں تو وہ مکس اپ ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی چیز ایسی بھی ہے جیسے پارا ہوتا ہے نا، پارا، وہ پارا جو ہے نا وہ پانی میں مکس نہیں ہوتا، آپ ڈالیں گے تو وہ جو ہے نا وہ اکٹھا ہی ہو کے ایک ہی جگہ پہ وہ ٹھہرے گا اور بیٹھ جائے گا نیچے جی، تو وہ پانی میں مکس نہیں ہوگا، آپ جتنا مرضی اس کو ہلائیں۔ تو یہ اسی طرح رب تعالیٰ نے جو آپس میں پھر درمیان میں جو آڑ قائم کی ہے، تو یہ دونوں آپس میں مکس نہیں ہوتے پانی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں میں سے، جہاں پہ یہ ملتے ہیں نا دونوں پانی، وہاں پہ مرکز ہے، وہاں پہ جو ہے نا یہ موتی اور مرجان جو ہے نا یہ اپنا دستیاب ہوتے ہیں، وہاں پہ ملتے ہیں۔ لوگ اگر غوطہ لگائیں تو نیچے سے بے شمار قسم کے موتی جو ہے نا یہ وہاں سے نکلیں، اور لوگ یہ غوطہ خور جو ہے نا یہ حاصل بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نکلتے ہیں ان دونوں میں سے لؤلؤ یعنی موتی
والمرجان اور مرجان نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے لیے ہیں یا اسی کے زیر فرمان ہے جوار، یعنی وہ جہاز، منشآت جو سمندر میں ہے، نہ فی البحر جو سمندر میں ہے، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ اسی کے زیر فرمان ہے وہ جہاز، فی البحر جو سمندر میں ہے، کالاعلام مثل پہاڑوں کے، یعنی بڑے بڑے جہاز جی پہاڑوں کی مانند، ایسے آپ دیکھیں تو کئی منزلہ پہاڑوں کی مانند جو ہے نا وہ جہاز ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی وہ جو ہیں اتنے بھاری بھرکم ٹنوں کے حساب سے جن کا وزن ہے، تو مجال ہے کہ پانی میں وہ ڈوب جائیں، پھر بھی پانی کے اوپر ہی رہتے ہیں، تیرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی خالق کائنات کا ہی کرم اور اس کی مہربانی سے ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ اس میں ہے یعنی زمین میں ہے، یعنی جو کچھ بھی زمین میں ہے فان فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گی ذات ربی کا تمہارے رب کی، ذو الجلال والاکرام جو عظمت والی اور احسان والی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے، باقی ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، مانگ رہے ہیں اس سے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن، کل یومن ہر روز وہ ایک نئی شان کے ساتھ تجلی فرماتا ہے، ہوا فی شان نئی شان میں ہوتا ہے، نئی شان کے ساتھ تجلی فرماتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ان قریب ہم توجہ کریں گے تمہاری طرف، ایُّ الثَّقَلَانِ اے جن و انس، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن اور انس، یعنی گروہ جنوں کا گروہ اور انسانوں کا، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، تنفذوا کہ تم بھاگ سکو یا نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض، زمینوں آسمانوں کی سرحدوں سے نکل جاؤ، اگر تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم بھاگ جاؤ زمینوں آسمانوں کی سرحدوں سے، فانفذوا تو بھاگ جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، لیکن آگے فرمایا نہ تم نکل سکو گے یا نہ تم بھاگ سکو گے الا بسلطان، بجز سلطان کے، یعنی اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی دنیا میں کوئی سرکش یا کوئی بدبخت یہ خیال کرے کہ میں دنیا میں کسی ایسے کونے میں، ایسی جگہ پہ میں منتقل ہو جاؤں زمین کی تہوں کے اندر، جی ایسی جگہوں پہ میں چلا جاؤں کہ میرا جو ہے نا کوئی عطا پتہ ہی نہ رہے، تو میں بچ جاؤں گا جناب علی، میں مرنے سے بچ جاؤں گا یا اللہ کے حضور پہنچنے سے بچ جاؤں گا۔ فرمایا کہ نہیں، جس کو رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا، جو دنیا میں آیا ہے، چاہے اس نے ایک سانس لیا ہے جی یا نہیں بھی سانس لیا، پیدا کیا ہے رب تعالیٰ نے، چاہے وہ دنیا میں نہیں بھی آیا ہو، ماں کے پیٹ میں ہی اس کی روح نکل گئی،
لیکن وجود اس کا بنا ہے، رب تعالیٰ اس کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ تو فرمایا تم اگر زمین و آسمانوں کی سرحدوں سے تم نکل بھی جاؤ تو پھر بھی فرمایا کہ بھاگ سکتے ہو تو بھاگ لو، لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یرسل علیکما شواظ من نار، بھیجا جائے گا علیکما تم دونوں پر، یعنی پیچھے وہ جن و انس فرمایا گیا نا، تو انسانوں اور جنوں پر بھیجا جائے گا کیا؟ شواظ من نار، آگ کا شعلہ۔ یعنی تم اگر بھاگنے کی کوشش بھی کرو گے نا، اس سے مراد دنیا میں جیتے جی بھاگنے کی اگر کوئی کوشش کرے تو اس سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد کوئی عالم برزخ میں قیامت کے دن جب کہ کروڑوں اربوں کھربوں دنیا جو ہے نا وہاں پہ جمع ہوگی رب تعالیٰ کے حضور، اور ان لوگوں میں سے کوئی ایک بھی بندہ جو ہے نا ادھر سے ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے کہ جی میں ادھر سے جو ہے نا وہ دائیں بائیں ہو جاؤں، تو فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ آگ کا شعلہ جو ہے وہ تمہیں لپکے گا پکڑنے کے لیے، ایسے تمہیں اچک لے گا۔ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، اور آگ کا صرف شعلہ نہیں بلکہ دھواں، بعض اوقات جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا آگ جو ہے نا وہ نہ جلے، یا آگ جلنے کے بعد جو دھواں اٹھتا ہے، آگ نہ ہو صرف دھواں، وہ انسان کو جو ہے نا وہاں پہ سانس لینا دشوار کر دیتا ہے۔ جی کسی بند کمرے میں صرف دھواں چھوڑ دیا جائے تو انسان کا سانس لینا مشکل ہو جائے۔ اور کئی بار آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ مطلب بعض لوگ سردیوں میں آگ کمروں کے اندر جلاتے ہیں ذرا ہاتھ شاتھ سینکنے کے لیے، کمرہ گرم کرنے کے لیے، جی آگ دوسری وہ جلاتے ہیں، یا ہیٹر جلا لیتے ہیں کمرے میں، دروازے بند کر دیتے ہیں، تو وہ اس کے دھوئیں کی وجہ سے ایسی گیس جو ہے نا وہ اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان سانس لیتے لیتے جو ہے نا وہ پھر سانس لینا اس کا دشوار ہو جاتا ہے، زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا وہاں پہ ایک تو آگ کا شعلہ بھی ہوگا نا، آگ کا شعلہ جو ہے نا وہ اس کو اگر وہ دائیں بائیں ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کو پکڑ لے گا یا اس تک پہنچ جائے گا، آگ کا شعلہ۔ وَنُحَاسٌ، اور دھواں، فَلَا تَنتَصِرَانِ، پس تم نہ بچا سکو گے، اپنے آپ کو تم نہ بچا سکو گے۔ یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان، فکانت تو ہو جائے گا، فکانت وردتن سرخ ہو جائے گا، کدھان جیسے رنگا ہوا سرخ چمڑا۔ جی دھان کہتے ہیں رنگا ہوا چمڑا جو ہوتا ہے، سرخ رنگا ہوا چمڑا ہو اس کے اوپر سرخ رنگ جو ہے نا وہ چڑھا دیا جائے، تو ایسا آسمان جب پھٹ جائے گا تو پھر اس طرح آسمان جو ہے نا وہ سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ رنگا ہوا چمڑا ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی قرب قیامت کی نشانی ہے نا، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس روز نہیں سوال کیا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں کسی انسان اور نہ جن سے۔ جی یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ رب تعالیٰ خود ہی جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا کردار کیا ہے، کیا کیا گناہ کیے، اور خود ہی اس کا اعمال نامہ جو ہے نا وہ لا کے اس کے آگے رکھ دیا جائے گا۔ تو اب یہ ضرورت نہیں پڑے گی رب تعالیٰ کو کہ اس سے پوچھے کہ تم نے فلاں گناہ کیا یا نہ کیا۔ جی
رب تعالیٰ اس طرح پوچھ کے جو ہے نا وہ اس کا فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو سارے نامہ اعمال اس کا جو ہے نا وہ تیار شدہ ہے، جو کہ اس کے آگے رکھ دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، پہچان لیے جائیں گے مجرم، یعنی مجرموں کی تو شناخت ہو جائے گی، چہرے ہی بتا دیں گے مجرموں کے کہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے۔ اور رب تعالیٰ تو ہر ایک چہروں سے خود ہی واقف ہے کہ فلاں بندے نے کیا کیا کرتوت کیے ہیں دنیا میں۔ تو پہچان لیے جائیں گے مجرم بسیماہم، اپنے ناموں کے ساتھ یا اپنے چہروں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس کے دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو انہیں پکڑ لیا جائے گا پیشانی کے ساتھ، پیشانی کے بالوں سے، والأقدام، اور ٹانگوں سے۔ ٹھیک ہے، یعنی فرشتے جو ہیں نا، بعض فرشتے ایسے سر کے بالوں سے اس کو پکڑیں گے اور اٹھائیں گے، بعض فرشتے اس کو ٹانگوں سے اٹھائیں گے، دونوں طرف سے فرشتے اس کو ایسے اٹھا لیں گے اوپر، جی اٹھا کے تو پھر دھکیل دیں گے جنت میں، اپنا اس کو اٹھا کے تو دوزخ میں پھینک دیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم، الَّتِي يُكَذِّبُ، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یعنی مجرموں، یعنی مجرم لوگ جس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ طواف کرتے رہیں گے یا گردش کرتے رہیں گے بینہما، اس کے درمیان، یعنی جہنم کے، وبین اس کے، وبین حمیم آن، اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ ٹھیک ہے، گرم پانی کے درمیان وہ کیا طواف کرتے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ بند کرو یار۔ من خاف مقام ربی جنتان، اور جو خوف کرتا ہے، جو ڈرتا ہے، مقام ربی، کھڑے ہونے سے، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، جنتان، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، ایک نہیں ہے، دو جنتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، دو جنتوں سے مراد یعنی دو باغات ہیں اس کے لیے۔ دو باغات سے مراد کیا ہے؟ ایک باغ میں اس کا مسکن ہوگا، اس کی رہائش ہوگی، وہاں پہ اس کے محلات ہوں گے جہاں پہ وہ رہتا ہوگا اپنی دنیاوی بیوی اور حوروں کے ساتھ، جی۔ اور ایک باغ جو ہے وہ اس کے ٹہلنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، جی۔ اور باغات جو ہے نا وہ اس کے اوپر لگے ہوئے اپنا پھل فروٹ کے باغات ہوں گے اس میں۔ ایک باغ اس کے لیے ہوگا، اس لیے فرمایا اس کے لیے دو باغ ہیں۔ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے جو ڈرتا ہے، یعنی خوف کرتا رہتا دنیا میں کہ نہ جانے اللہ کے حضور پیش ہوں گے تمہارا کیا بنے گا، جی۔ اور یہ خوف وہی کرتا ہے جو رب تعالیٰ کا انتہائی مطلب قرب رکھنے والا شخص ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ وہ پرہیزگار ہونے کے باوجود پھر بھی رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے وہ ڈرتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے احوال اگر پڑھیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے وہ صحابہ جن کے جنتی ہونے کا مجدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کئی بار سنایا، لیکن جنتی ہونے کا پروانہ ملنے کے باوجود ان کا حال یہ تھا کہ کبھی کسی پرندے کو دیکھتے تو دیکھ کے رونا شروع کر دیتے کہ کاش کہ میں پرندہ ہوتا، اور جیسے یہ نہ ڈر ہو کے اور بغیر خوف و خطر کے جو ہے نا یہ پرندہ جو ہے نا ادھر کا ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ایک ٹہنی پہ بیٹھتا ہے، کبھی دوسری پہ بیٹھتا ہے، اسے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔
تو میں کاش کہ پرندہ ہوتا اور مجھے بھی کوئی خطرہ نہ ہوتا۔ تو اب یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، اب یہ خطرہ ہے کہ اللہ کے حضور ہم نے پیش بھی ہونا ہے، اللہ کے حضور ہم نے سوال جواب بھی جو ہے نا ہمارے ساتھ ہونا ہے، تو پھر نہ جانے کیا بنے گا وہاں پہ۔ تو یہ حال تھا صحابہ کا۔ اور پھر کبھی کسی تنکوں کو دیکھتے تو تنکے کو دیکھ کے رونا شروع کر دیتے، جی کہ یہ کاش کہ میں تنکا ہوتا نا تو جل کے خاک ہو جاتا، بس بات ختم ہو جاتی۔ اب یہ ہے کہ اب تو اللہ رب تعالیٰ نے انسان بنا دیا ہے، تو پھر ہمیں ایک ایک پل کا حساب اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، لہذا سوچ سمجھ کے زندگی جو ہے نا انسان کو گزارنی چاہیے۔ ذواتا افنان، دونوں باغ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ نعمتوں والے، پھلدار ٹہنیوں والے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، دونوں باغوں میں دو چشمے جاری ہوں گے، ٹھیک ہے؟ دونوں باغوں میں یہ پیچھے فرمایا نا جنتان، دو باغ، اب دونوں باغوں کا تعارف کروایا جا کہ دو چشمے جو ہیں نا دونوں باغوں میں جاری ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں باغوں میں ہر طرح کا پھل ہوگا، یعنی میووں کے ساتھ بھرے ہوئے ہوں گے وہ دونوں باغ۔ زوجان یعنی دو قسموں کے، میووں کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے علی فرش یعنی بستروں پر، فرش کہتے ہیں نا نیچے، تو یہ بستر سے مراد بھی فرش ہی ہے کہ وہ تکیہ لگائے ہوں گے بستروں پر۔ بطائنها کہ ان کے استر یعنی پیٹ، ان کے بطائن ان کے پیٹ یعنی کہ ان کے استر، اوپر جو کپڑا ہوتا ہے بستر کے اوپر، من استبرق قناویز کے ہوں گے، یہ یعنی قناویز جو ہے نا سے مراد ریشم کے ہوں گے ان کے استر، بستروں کے استر جو ہے، بستروں کے اوپر غلاف جو ہے نا یہ اپنا ریشم کے ہوں گے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں باغوں کا پھل جو ہے یہ جھکا ہوا ہوگا، یعنی یہ نہیں ہے کہ پھل لگے ہوئے ہیں وہ اتنی بلندی پہ تو اب کون چڑھے گا اوپر اتارنے کے لیے، تو لہذا یعنی ایسے وہ پھل جو ہے نا وہ جھکے ہوئے ہوں گے کہ انسان جو ہے نا جس پھل کی خواہش کرے گا وہ ایسے اس کے قریب ہاتھ کی پہنچ میں جو ہے نا وہ آ جائے گا، وہ ایسے اتار لے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان میں یعنی ان باغات میں قاصرات الطرف نیچی نگاہوں والی یعنی حوریں ہوں گی، یعنی ان کی خصلت یہ ہوگی کہ ہمہ وقت ان کی نگاہیں ایسے جھکی رہیں گی، نیچے ہی رہیں گی، سوائے اپنے خاوند کے کسی کی طرف ان کی نگاہ اٹھے گی نہیں۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ ان کی خصلت یہ ہوگی، جی خصوصیت ان کی یہ ہوگی ان حوروں کی کہ اس کے خاوند سے پہلے کسی بھی انسان یا کسی جن نے ان کو چھوا نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پر رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، تو یہ تو گویا کہ یاقوت اور مرجان ہے، یعنی ان کی وہ حوریں جو ہیں وہ مثل یاقوت
مرجان یعنی کہ یاقوت سرخ رنگ کا یاقوت ہوتا ہے نا، سرخ رنگ، اور مرجان سفید رنگ، سرخ اور سفید رنگ کی وہ ہوں گی، یعنی یوں پتہ چلے گا کہ جیسے یاقوت اور مرجان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور بھی کچھ ہے؟ کیا ہے بدلہ احسان کا احسان کے علاوہ، سوائے احسان کے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے علاوہ، یہ وہ دو جنتیں تو وہ تھی نا، اس کے علاوہ وَمِن دُونِهِمَا، ان کے علاوہ بھی جنتان، دو باغ اور ہیں، ٹھیک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، دونوں نہایت سرسبز و شاداب، ٹھیک ہے، سرسبز و شاداب ہوں گے دو اور باغ جو ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں، ان دونوں میں دو چشمے، نضاختان، ابل رہے ہوں گے، جوش مار رہے ہوں گے، یعنی چشمے بھی ایسے ہوں گے وہاں پہ جو ہے نا، یعنی نہریں جو ہیں وہ بھی، اور چشمے جو ہیں کبھی ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی خشک ہو جائے، ہمہ وقت ان کا خاصہ یہ ہوگا کہ وہ یوں محسوس ہوگا کہ یہ پانی نہ ختم ہونے والا، نہ پیدا کنار پانی ہے، جوش مار رہا ہوگا، وہ چشمے جو ہیں نا وہ جوش مار رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں میں کیا ہے؟ فاکہۃ، میوے ہوں گے، وَنَخْلٌ، کھجوریں، وَرُمَّان، اور انار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں خیرات حسان، اچھی خصلت والی، اچھی سیرت والیاں، اچھی صورت والیاں، خیرات یعنی اچھی سیرت والیاں، حسان اچھی صورت والیاں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، یہ عوریں پردہ دار خیموں میں ہوں گی، یہ مقصورات یعنی مقصور ہوں گی، یعنی کہ خیموں کے اندر پابند ہوں گی، خیموں میں، پردہ دار خیموں میں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، عَلَىٰ عَبْقَرِيٍّ، سبز مسند پر، سبز رنگ کے جو ہے نا وہ تکیے ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، خُضْرٍ، جو از حد نفیس ہوں گے، وَعَبْقَرِيٍّ حِسَان، اور بہت زیادہ خوبصورت، یہ سبز مسند پر، علی رفرف خضر، سبز مسند پر ہوں گے، وَعَبْقَرِيٍّ حِسَان، اور از حد نفیس اور خوبصورت، جو کہ خوبصورت ہوں گے تکیے، جی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی ہی برکت والا ہے نام تمہارے رب کا جو عزت والا ہے اور احسان فرمانے والا ہے۔
وما علینا الا